ملے کچھ اس طرح سے۔ سبین احمد، دیار غیر سے پاکستان آنے والی ایک دوشیزہ کی داستان جس کو وطن پہنچتے ہی غیر متوقع حالات سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ جب اس کے حواس بیدار ہوئے تو سبرینا نے خود کو بستر پر لیٹا پایا۔ نیموا آنکھیں کھولتے وہ اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا آنے کے باعث وہ آنکھیں جھپکا جھپکا کر ارد گرد کسی ذی نفس کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ وہاں اکیلی تھی۔ باہر سے کتوں کے بھونکنے کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ چکراتے سر کو تھامتے وہ بستر سے اتر کر دروازے کی جانب بڑھی، لیکن ابھی وہ چند قدم ہی اٹھا پائی تھی کہ کسی چیز نے اس کو پیچھے کی جانب کھینچا۔ اس نے پاؤں ہلایا۔ کمرے کی گہری خاموشی کو زنجیر کی آواز نے توڑا، جو کہ اس کے دائیں پاؤں کے ساتھ بندھی تھی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں مکمل واں ہوئیں۔ کچھ غلط ہو گیا تھا۔ اس نے دوبارہ سارے کمرے کو دیکھا، جس میں لکڑی کے سنگل بیڈ کے علاوہ ایک عدد کرسی اور میز بھی پڑا تھا۔ اس کے علاوہ سارا کمرہ خالی تھا۔ کمرے میں موجود واحد کھڑکی کو لکڑی کے بڑے بڑے پٹ لگا کر بند کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے باہر کا وقت کا اندازہ لگانا مشکل تھا، جبکہ پاؤں میں موجود زنجیر نے دروازے تک اس کی رسائی ناممکن بنا دی تھی۔ کوئی ہے؟ کیا کسی کو میری آواز آ رہی ہے؟ پلیز کوئی مدد کرے۔ انجان ملک کے اندر درپیش آنے والی اس صورتحال نے اس کو گھبرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے باوجود ہمت سے کام لیتے اس نے زور زور سے مدد سے پکارنا شروع کر دیا، مگر جواب ندارد۔ یا تو باہر کوئی تھا ہی نہیں، اور اگر کوئی تھا تو اس کو وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ مسلسل چیخنے کے باعث اس کے گلے میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ بری طرح کھانستے ہوئے اس نے بیڈ کا سہارا لیا۔ اس وقت وہ کہاں تھی؟ کیوں تھی؟ وہ یہ جاننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ صرف اپنے سامنے کسی انسانی وجود کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی یہ خواہش کچھ گھنٹوں کے بعد پوری ہوگی۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا اور کروفر سے چلتے 60 کے لگ بھگ عمر کا فیصل خان آفریدی اندر داخل ہوتا زمین پر نڈھال بیٹھی سبرینا کے سر پر جا پہنچا۔ پاؤں میں پہنی پشاوری چپل کو زمین پر مارتے اس نے سبرینا کو سر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ سر اٹھانے پر اس کی نظر بھوری شلوار قمیض پہنے باروب شخص کو دیکھنے لگی۔ لڑکی، کھڑی ہو اور اپنے ماموں کو سلام کرو۔ خشک لہجے میں حکم دیتا وہ اس کے کھڑے ہونے کا منتظر تھا۔ ماموں لفظ پر سبرینا الجھتی ہوئی آنکھوں میں بیگانگی لیے اٹھی۔ کون ماموں؟ فیصل خان آفریدی کے مقابل انہی کی طرح سر اونچا کر کے کھڑے ہوتے اس نے پوچھا۔ چونکہ اسے اردو آتی تھی اس لیے وہ بآسانی اس کی بات سمجھ کر اپنی تمہاری ماں تمہیں یہ بھی نہ بتا سکی؟ وہ طنزیہ بولے۔ نہیں، یک لفظی جواب آیا۔ لہجہ ٹھنڈا تھا۔ مجھے معلوم ہے اس ذیشان نے تمہاری ماں کا خون سفید کر دیا ہے، پھر وہ کیسے بتاتی کہ کون ماموں؟ وہ چپتے لہجے میں بولے۔ میری ماں حیات نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ ان کا ذکر نہ کریں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ اس کے جواب پر ان کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا، مگر اگلے ہی پل انہوں نے ایک زوردار تماچا سبرینا کے منہ پر دے مارا۔ وہ نازک اندام سے لڑکی جسے کبھی کسی نے سختی سے ہاتھ لگانا تو دور ہلایا بھی نہیں تھا، گال پر پڑنے والے تھپڑ پر لہرا کر نیچے گری۔ گرنے کے باعث اس کے سلکی بال آگے آتے اس کا چہرہ ڈھانپ گئے۔ وہ 2-3 گالیاں بکتے فیصل خان آفریدی جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔ پیچھے فرش پر بیٹھی سبرینا نے چہرہ اٹھا کر سبز بھرائی آنکھوں سے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ منہ میں گال پر انگلیوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ دائیں جانب سے ہونٹ بھی پھٹ چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی نامعلوم شخص اس کے ماموں ہونے کا دعویٰ کیوں کر رہا ہے، جبکہ اس کی ماں تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ پھر اسے یوں قید کرنا، اور یہ سب سے اہم گال پر پڑنے والے تھپڑ کی وجہ وہ جان نہیں سکی تھی۔ سبز آنکھیں بند کرتے اس نے سر بیڈ کی سائڈ پر ٹکایا۔ آنکھوں کے رستے نکلتا گرم سیال اس کا چہرہ بھگوتا گیا۔ بند آنکھوں سے آنسو بہاتے اس نے ذیشان صاحب کو یاد کیا۔ دل نے شدت سے دعا کی کہ وہ کہیں سے آئیں اور اسے یہاں سے لے جائیں۔ نہ جانے یہ وہ کہاں آ گئی تھی۔ پولیس اسٹیشن آ کر اسے معلوم ہوا کہ فیصل خان آفریدی بہت دولت مند اور اثر و رسوخ رکھنے والا انسان ہے۔ پولیس میں اس نے اپنے تعلقات بنائے ہوئے تھے، جس کے باعث کوئی جلدی اس پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔
फैसल खान अफरीदी के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करते वक्त उसे मालूम हुआ कि खान की बहन गांव के एक लड़के के साथ भाग गई थी और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ज़िशान थे। ये इसके लिए एक नया इंकशाफ था, यानी ज़िशान अंकल, यानी इससे गलत बयानी से काम लिया गया था। ज़िशान साहब कल शाम से इससे मुसलसल राब्ते में थे, लेकिन उन्होंने ऐसी किसी बात का ज़िक्र नहीं किया था। तैमूर को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो ज़ब्त कर गया। इस वक्त उसे अंकल की डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व ना करने वाली बात की अच्छे से समझ आ गई थी। जहाँ तक इसकी अकल काम कर रही थी, इसके मुताबिक ये ज़ाती दुश्मनी का मामला था और सबरीना को बदले के लिए अगवा किया गया था। उसे जल्द से जल्द कुछ भी गलत होने से पहले सबरीना तक पहुँचना था। उसने सबरीना को बचाने के बाद ज़िशान अंकल से बात करने का इरादा किया। जिस वक्त वो गाँव पहुँचा, उस वक्त तक शाम हो चुकी थी। ऊंचे नीचे भूरे पहाड़ों ने अब स्याही माइल रंग अपना लिया था। नीले आसमान पर दूर कहीं इक्का दुक्का सितारा नजर आ रहे थे। वो सीधा फैसल खान अफरीदी के ताक़ुब में डेरे पर गया, जहां इसकी मौजूदगी की तैमूर को खबर मिली थी। डेरे से कुछ दूर गाड़ी रोकते वो नीचे उतरा, वहां तक पैदल गया और वहां मौजूद दरख्तों में से एक की आड़ में छुपते वो चारों तरफ नजर रखे हुए था, जहां गहरी खामोशी छाई हुई थी। बाहर की खामोशी के बरक्स डेरे के अंदर मौजूद कमरे में हंगामा बरपा था। मैं आपकी किसी बात को नहीं मानती। एक दफ़ा मैं यहाँ से निकल जाऊँ, आपको अपने इस अमल की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी सब्ज़ आँखों से इनको घूरते हुए चिल्लाकर बोली, तुम हमें धमकी दोगी? सामने खड़े फैसल खान ने गद्दी से पकड़कर इसका सर ऊँचा किया। ये तुम्हारी भूल है लड़की कि तुम यहाँ से निकलोगी। एक दफ़ा ये निकाह हो जाए, फिर तो कानून भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। चबा-चबा कर बोलते उन्होंने इसे बावर करवाया। छोड़े मुझे। गर्दन में होने वाले दर्द को बर्दाश्त करती वो बोली, जिस पर इन्होंने सबरीना को हकारत से दूर झटका। तुम्हारे बाप को बिल्कुल इसी तरह तड़पाऊंगी जिस तरह उसने हमें तड़पाया। काश तुम्हारी वो बदसात माँ भी ये सब देखने को जिंदा होती। वो सर्दपन से गोया हुए, ये आपका ख्वाब ही रहेगा। सबरीना जहर खंदे लहजे में बोली, अगर मैंने अपने ख्वाब को तुम्हारी जिंदगी का भयानक बाप ना बना दिया तो मेरा नाम भी फैसल खान अफरीदी नहीं है। कहकर वो कमरे से निकलते चले गए। इनके जाते ही दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी गई। कमरे में बंद सबरीना ने ज़ोर-ज़ोर से ज़ंजीर में बंधे अपने पाँव को इधर-उधर हिलाकर उसे कैद से आज़ाद कराना चाहा। गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया, होंठ कँप-कँपा उठे। लंबे-लंबे साँस खारिज करते वो नीचे बैठ गई। करीब पड़े ठंडे पे मीठे पानी के जग को मुँह से लगा लिया और बाकी बचा पानी अपने सर पर उंडेल लिया, जिससे उसे अपने तने-असाब कुछ पुरसकून होते महसूस हुए। बाहर एक ही बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में नजर आते 2 मकामी लोग हाथों में बंदूक पकड़े पहरा दे रहे थे। वो अतराफ का चक्कर काट कर आया था। डेरे के पीछे गहरी खाई थी। आधे घंटे बाद तैमूर को 2 लोगों की मैयत में फैसल खान अफरीदी बाहर आते दिखाई दिए। वो मुँहज़ोर बेशर्म लड़की खुद को समझती क्या है? कल ही इसका मुँह बंद करवाता हूँ। जहाँज़ेब को फ़ोन लगाओ, उसे कहो जहाँ भी कहीं मरा हुआ है फ़ौरन वापस आए, ताकि मैं जहाँज़ेब का निकाह इस लड़के से करवाऊँ। हकारत से चिल्लाकर बोलते उन्होंने अपने हमरा चलते बड़े बेटे शाहनवाज से छोटे बेटे का नंबर मिलाने को कहा। शाहनवाज ने इनका हुक्म बजा लाते फ़ौरन कॉल मिलाई। अब्बा हुज़ूर, फ़ोन बंद जा रहा है, वो डरते हुए बोला। इसके जवाब पर फैसल खान का पारा मज़ीद हाई हुआ। अब्बा हुज़ूर, मैं कह रहा था कि अगर आप मेरा निकाह बकवास बंद रखो। पहले 2 शादियाँ करके तुम्हें सुकून नहीं मिला? इसकी बात काटते फैसल खान अफरीदी बरहमी से बोले। शाहनवाज़ खान अपना सा मुँह लेकर बैठ गया। चेहरे पर ग़ज़ब लिए वो अपनी गाड़ी के करीब जाकर रुके। पलटकर वहाँ मौजूद दोनों चौकीदारों को करख्तगी से मुखातिब किया। कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे पीछे से इस लड़की को कुछ हुआ या इसने भागने की कोशिश की तो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहकर वो गाड़ी के खुले दरवाजे में से अंदर बैठ गया। इनके बैठते ही दूसरे 2 बंदे भी गाड़ी में सवार हुए और वो लोग वहां से अफरीदी हवेली की तरफ चल दिए। यानी सबरीना अंदर ही कहीं मौजूद है। वहां खड़े तैमूर ने इनकी बातों से अख्ज़ किया। कुछ ही वक्त में शाम की नीलाहट रात की स्याही में तब्दील हो चुकी थी। एक दरमियाने साइज का पत्थर उठाते उसने वहां लगे वाहिद बल्ब का निशाना लिया था। बल्ब टूटने पर हर तरफ खूब अंधेरा छा गया।
وہ کب سے اس تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی تکبر بھری آنکھوں میں نمی کی سی تیرنے لگی تھی۔ ہاتھ میں پکڑ فریم کو دل سے لگاتے ان کے منہ سے ایک آہ برآمد ہوئی۔ انہوں نے یہ تو نہیں کبھی سوچا تھا۔ وہ صبا سے نفرت کرتے تھے، ان کے ساتھ تمام تعلقات توڑ دیے تھے، لیکن دل نے کہیں ہمیشہ یہی چاہا تھا کہ وہ جہاں بھی ہو خیر سے ہو۔ لیکن صبا، ان کی چھوٹی بہن، وہ تو نہ جانے کب کی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ اتنے بے خبر کیسے ہو گئے؟ ذیشان، فیصل خان آفریدی نے نفرت سے یہ نام لیا۔ اس نے ان کے دونوں بہن کو جدا کیا، اسی وجہ سے وہ اپنی بہن سے سب رشتے ناطے توڑ بیٹھے تھے۔ دل میں موجود ذیشان کے لیے نفرت میں مزید اضافہ ہوا۔ تم اپنی بیٹی کی آواز سننے کو بھی ترسو گے، تم تڑپو گے، تمہیں میری بہن کی موت کا حساب دینا ہوگا، تمہیں بھی اس اذیت سے گزرنا ہوگا جسے میں گزرا ہوں۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ فیصل خان آفریدی نے تصور میں ذیشان صاحب سے ہم کلام ہوتے دوبارہ عہد کیا۔ صبا فریم کو نظر کے سامنے کرتے اپنے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے بہن کے پھولوں جیسے چہرے کو دیکھتے وہ ضبط کھوتے رہ دیے۔ وہ رو رہے تھے، آج وہ اپنی بہن کے لیے رو رہے تھے، جس کے ساتھ وہ سالوں پہلے جینا مرنا ختم کر چکے تھے، جس کو اس خبر سے پہلے تک وہ اپنے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ ہر چیز کا الزام ذیشان کو دے چکے تھے۔ وہ ذیشان کی اس عمل کے پیچھے کے وجہ کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے جو کہ وہ خود تھے، اور نہ ہی وہ یہ سوچ رہے تھے جس معصوم کے ذریعے وہ ذیشان سے بدلہ لینے چاہتے وہ ہر چیز سے ناواقف اور بے قصور تھی، اور یہ سب بڑھ کر وہ ذیشان کے ساتھ صبا کی بھی بیٹی تھی، اس کی بہن کی بیٹی، جس کی جدائی پر وہ ابھی اشک بہا رہے ہیں۔ یہی تو ان کی غلطی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کا قصور دیکھتے تھے، انہیں سزا دینے کے بارے میں سوچتے تھے، خود وہ کیا کرتے ہیں وہ نہیں جانتے تھے۔ فریم کو بیڈ پر رکھتے فیصل خان نے سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا اور اپنے چھوٹے صاحبزادے جہاں زیب کو فون کیا، جس کی ان کے ساتھ کم ہی بنتی تھی۔ دونوں باپ بیٹے کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ توقع کے برعکس فون اٹھا لیا گیا تھا۔ جہاں زیب نے سلام کرتے خیریت دریافت کی تو فیصل خان آفریدی بھڑک اٹھے۔ باپ کو مارنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے جو ڈھیٹوں کی طرح اب حال پوچھ رہے ہو؟ جہاں زیب خاموشی رہا۔ کدھر ہو تم؟ اپنے بھائی کا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ اس کی جانب سے خاموشی پا کر انہوں نے استفسار کیا۔ ادھر ہوں، آپ بتائیں کیا کام ہے؟ وہ سبھاؤ سے بولا۔ واپس آؤ، تمہارا نکوہ پڑھوانا ہے، فیصل صاحب نے حکم صادر کیا۔ ابا حضور، آپ جانتے ہیں میں شادی کر چکا ہوں۔ پھر بھی آپ اچھے سے خبر ہے، وہ شادی تم نے باہر کی ہے، اب ایک ہمارے لیے بھی کرو۔ اس کی بات کاٹتے وہ گویا ہوئے، میں حویلی کے اندر کرتا یا باہر کرتا، میں نے ایک ہی شادی کرنی تھی جو میں کر چکا ہوں۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ نافرمان اولاد، وہ سر جھٹک کے بڑبڑایا۔ تو میں تمہاری طرف سے انکار سمجھوں؟ وہ بولے، جی۔ میں دوسری ایک بار پھر اس کی بات کاٹتے فیصل خان بولے، تم نہیں تو شاہ نواز کا نقاب پڑھوا دوں گا، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ تمہاری نظر میں باپ کی کہے کی کوئی قدر نہیں ہے۔ میں ہی پاگل تھا جو تم سے امید لگا بیٹھا، اشتعال سے کہتے آخر میں وہ غمگین لہجے میں گویا ہوئے۔ ابا حضور، اس نے کہنا چاہا کہ دوسری طرف سے اس کی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا گیا۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے جو ابا حضور نکاح پر اتنا زور دے رہے ہیں۔ میں نہیں شاہ نواز تو شاہ نواز لالا کا نکاح کروا دیں گے۔ لب بھیجتے اس نے سوچا، جو بھی معاملہ تھا وہ کل شاہ نواز لالا سے بذات خود مل کر معلوم کرے گا۔ فون چارجنگ پر لگاتے جہاں زیب بیڈ روم کا بند دروازہ کھولتا باہر نکلا، جہاں اس کی بیوی پرویشا رات کے کھانے کے بعد کچن میں کھڑی اس کے اور اپنے لیے قہوہ بنا رہی تھی۔ وہاں کھڑے چوکیدار چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کون ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ان میں سے ایک نے بآواز بلند پوچھا۔ چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک لیے تیمور درخت کی اوٹ سے نکلتا ان اسلحہ بردار چوکیداروں کی طرف بڑھا۔ لمحوں میں ان دونوں کو ڈھیر کر دیا۔ ان کی بندوقیں خالی کر کے اس نے گولیاں دور پھینک دیں۔
ان دونوں میں سے ایک کی جیب میں فون موجود تھا جس کی بیٹری نکال کر تیمور نے سامنے جھاڑیوں میں پھینک دی۔ جیب میں موجود وائر نکال کر ان کے ہاتھ پیر باندھے، وہ دائیں ہاتھ میں پسٹل پکڑے، وہ وہاں بنے 2 زینوں کو پھلانگتا اندر داخل ہوا۔ باہر ہی گرے چوکیدار اب جلدی نہیں اٹھنے والے تھے۔ وہ محتاط انداز میں آگے بڑھا۔ اندر داخل ہوتے راہداری میں 2 کمرے تھے جن میں سے ایک باہر سے بند تھا۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے کنڈی کھولی۔ باہر چاپ کی آواز پر سبرینا پاس میں پڑا اسٹیل کا خالی جگ ہاتھ میں لیے ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے اب کون تھا، سوچتے وہ دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ دروازہ کھلنے پر وہ سانس روکے اندر آنے والے کی پشت کو دیکھنے لگی۔ یہ وہ شخص نہ تھا جو پہلے 2 مرتبہ اس کمرے میں آیا تھا۔ تیمور دروازہ کھول کر چکنا انداز میں چلتا اندر داخل ہوا۔ خوف سے سبرینا نے اپنی سبز آنکھیں مکمل وا کیے اندر داخل ہونے والے کو دیکھ ہی رہی تھی۔ اس کا دل تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ تیمور کمرہ خالی دیکھ کر کچھ پریشان ہوا۔ کسی پریشانی میں وہ نیچے فرش پر پڑا گلاس نہ دیکھ سکا جو بھاری جوتوں میں مکید پاؤں لگنے سے لڑکتا ہوا مخالف سمت میں گیا۔ جو چیز تم نے اپنے بچاؤ کے لیے پکڑی ہوئی ہے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یکایک اپنے پیچھے نظر آتی پرچھائی کو دیکھتے تیمور بولا۔ کمرے میں سبرینا کی موجودگی پر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کی کیا پیچھے بھی آنکھیں ہیں؟ ایک نظر ہاتھ میں پکڑے جگ کو دیکھتے سبرینا نے سوچا۔ کون ہو تم؟ وہیں ٹھہر جاؤ، میرے قریب مت آنا۔ اندر کے ڈر و خوف کو قابو پاتے وہ مستحکم لہجے میں بولی۔ اس کی بات کو نظر انداز کیے تیمور پیچھے مڑتا اس کی جانب بڑھا۔ اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ سبرینا نے ڈر کر کچھ قدم پیچھے اٹھائے جس کے باعث پاؤں میں بندھی زنجیر نے آواز پیدا کی۔ سنائی دے رہا ہے؟ میں تمہیں مار دوں گی، قریب مت آؤ۔ اب کہ وہ کچھ گھبراتے ہوئے بولی۔ خوف کے باعث اس کے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس کی دھمکی کو نظر انداز کیے تیمور بنا کچھ بولے سبرینا سے 2 قدم کے فاصلے پر رکا۔ غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے اس دایاں ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھایا۔ ایک سائڈ سے سوجا ہوا گال، پھٹا ہوا ہونٹ اس پہ ہوئے ظلم کی کہانی سنا رہا تھا۔ گھبراہٹ کے باعث منتشر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ سبرینا نے آنکھیں میچ لیں۔ ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا، ورنہ وہ ہاتھ میں پکڑا جگ اس شخص کے سر پر ضرور مارتی۔ سیاہ بالوں میں لگے پن کو اتارتے وہ نیچے جھکا اور سبرینا کے پاؤں کے ساتھ بندھی زنجیر کا تالا کھولنے لگا۔ ویسے تو وہ یہ سب کچھ مار کر بھی توڑ سکتا تھا، لیکن ایسے میں سبرینا کو چوٹ لگنے کا اندیشہ تھا۔ کچھ نہ ہوتے دیکھ کر اس نے ڈر کر ایک آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ شخص نیچے بیٹھا تالا کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پن؟ وہ خواہ میں شرمندہ ہوتے بولی۔ اس پر توجہ دیے بغیر تیمور اپنے کام میں مصروف رہا۔ اگلے 3 سے 4 منٹ بعد اس کا پاؤں آزاد کرتے وہ کھڑا ہوا اور سبرینا کی جانب مسافہ کے انداز میں ہاتھ بڑھایا۔ اپنے آزاد پاؤں کو دیکھتے لبوں کو تھوڑا سا کھینچ کر چہرے پر مسکراہٹ لاتے سبرینا نے اس شخص کا مسافہ کی غرض سے ہاتھ بڑھایا۔ آئی ایم سبرینا کہتے ہوئے اس نے ہاتھ تھامنا چاہا جب بیچ میں ہی اس نے ٹوکتے تیمور نے سنجیدگی سے بولا، جگ۔ تیمور کے مطالبے پر اس نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے جگ پہ ڈالی۔ اوہ، یہ لو۔ اس نے جگ اسے تھمایا جسے پکڑ کر تیمور نے ایک طرف رکھا۔ چلو، کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولا۔ کہاں؟ وہیں کھڑے سبرینا نے پوچھا۔ اس کے سوال پر وہ پلٹتا ہوا سبرینا سے سوال کر بیٹھا۔ کیا تمہارا باہر بے ہوش پڑے گارڈز کے ہوش میں آنے سے پہلے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ ہے؟ وہ سر ہلاتے بولے۔ تو پھر چلو۔ بول کر وہ باہر نکلا۔ اس کے پیچھے چلتے سبرینا کچھ دور کھڑی اس کی گاڑی تک آئی۔ سبرینا کو بٹھا کر تیمور اپنی سائڈ کا دروازہ کھولتے اندر بیٹھا اور گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا، کیونکہ کسی بھی ٹائم ان گارڈز کو ہوش آ جانا تھا اور ہوش میں آتے ہی پہلا کام انہوں نے فیصل خان آفریدی کو خبر دینے کا کرنا تھا۔ یہ خان کا علاقہ تھا۔ اس کو علم ہونے سے قبل تیمور جلد از جلد ساتھ بیٹھی سبرینا کو لے کر نکلنا چاہتا تھا، جبکہ سبرینا انگلی کے گرد بالوں کی لٹ کو لپیٹتی ذہن میں طرح طرح کے سوالات لیے سامنے نظر آتی کچی سڑک کو دیکھ رہی تھی جس پر ساتھ بیٹھا شخص بہت مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ کون ہے؟ اس نے میری مدد کیوں کی؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا وہ صحیح انسان ہے بھی یا نہیں؟ سبرینا کے پاس ان میں سے کسی سوال کا کوئی جواب نہ ہی تھا۔ کچھ دیر تو وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، لیکن جب ذہن میں چلتے سوالات مزید بڑھ گئے تو تنگ آ کر اس نے پوچھ لیا، کون ہو تم؟ چہرے کا رخ ساتھ بیٹھے شخص کی طرف کرتے اس نے پوچھا جو پوری توجہ سے ان سے نیچے راستوں پر گاڑی چلا رہا تھا۔ وہی جس نے تمہیں وہاں سے بچا کر نکالا، بغیر اس کی طرف دیکھے تیمور نے جواب دیا۔
नाम, तुम्हारा नाम क्या है? वो शायद इस जवाब से मुतमईन नहीं हुई थी, इसलिए दोबारा सवाल कर डाला। जानना ज़रूरी है? बिल्कुल, मैंने भी तो अपना बताया ही है। आलमगीर। क्या आलमगीर? सबरीना ने नासमझी से पूछा। नाम है मेरा, तैमूर तहम्मुल से बोला। अजीब लड़की थी, लग ही नहीं रहा था कि कुछ देर पहले वो इसे कैद से छुड़ा कर लाया। अच्छा, इतना पुराना नाम है, इसलिए तुम नहीं बता रहे थे ना? वो खुद से सोचते अफसोस करने लगी। सबरीना की बात पर होले से सर झटकते तैमूर ने मोड़ काटा। आलमगीर, तुम्हारे पास फ़ोन तो होगा? कुछ पल ही गुजरे थे जब वो दोबारा बोली। यहाँ सिग्नल्स नहीं है, कुछ देर बाद ही खुद ही तुम्हारे वालिद साहब से बात करवा दूंगा। तुम्हें कैसे पता मैंने डैड से बात करनी है? क्या तुम मेरे डैड को जानते हो? वो खुशगवार हैरत लिए बोली। और मेरी दोस्त ईमा, वो कहाँ है? ठीक तो है? बाप के बाद इसको दोस्त की फिक्र सताई। सब्रीना, क्या तुम प्लीज़ मुझे खामोशी से ड्राइव करने दोगी? तैमूर चिढ़कर बोला। करो, मैंने कौन सा तुम्हारे हाथ पकड़े हुए हैं? वो बुरा मनाती रुख मोड़कर शीशे से बाहर नजर आते अंधेरे को देखने लगी, जबकि तैमूर एक नज़र इसके रूठे चेहरे पर डालकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा गया।